السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ عقائد اسلامیہ میں ایک اہم عقیدہ عقیدۃ الولاء والبراء کا عقیدہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہر اس شخص سے محبت کرنی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں، اور ہر اس شخص سے نفرت کرنی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ولا، دوستی، محبت کے سب سے بڑھ کر حقدار انبیاء علیہم السلام کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں، کہ ان سے اللہ بھی محبت فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے محبت تھی۔ اور اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی کہ اللہ اپنے قرآن میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین میں ان کی تعریف فرمائیں۔ قرآن کریم میں کتنی ہی ایسی آیات ہیں جو صحابہ اکرام کی شان میں بیان کی گئی ہیں، اور اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی کہ ان کے افعال اور ان کی اداؤں کو اللہ نے اپنا قرآن بنا لیا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے افعال اور ان کی اداؤں کو اللہ نے کس طرح بیان کیا۔ مثال کے طور پر سورۃ الفتح کی آخری آیت دیکھیں، اللہ کا فرمان: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے قرآن کے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں، ہر دم اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات پڑ چکے ہیں۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے: اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے: اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ بلکہ سورہ حجرات نے فرمایا: لکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ اے پیغمبر کے صحابہ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب ترین چیز بنا دیا، اور ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اور تمہارے دلوں میں کفر، فسق و فجور اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ناپسندیدگی اللہ نے داخل کر دی۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر کائنات کے لوگ اے پیغمبر کے صحابہ تم جیسا ایمان لے آئیں تو سب ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر عقیدۃ الولاء کے تحت اگر محبت کے حقدار ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں۔
دوسری بات، اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان کی صفات ذکر کر کے اللہ نے ان کے لیے بخشش، مغفرت، اجر عظیم اور جنت کا وعدہ فرمایا، اور ایک جگہ اللہ نے تمام صحابہ کرام کو اس وعدے میں شریک فرمایا۔ سورہ حدید اٹھائیے، اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی سے اللہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے ہوئے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہو۔ تیسری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں، جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یا جو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ان تمام باتوں سے 90 سے 95% باتیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، اور اگر کوئی بات ثابت ہو بھی جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ان کی عزت اچھالیں، ان پر تبصرے اور کمنٹ کریں، ان کے متعلق مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس حوالے سے مختلف ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے یہ تعلیم نہیں دی کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کوئی عیب اور ان کی کوئی غلطی معلوم ہو تو تم اسے سر بادار پھیلاؤ، نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم مختلف ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، غزوہ احد میں ایک فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بہت سے میدان جنگ سے بھاگ نکلے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس خطا اور غلطی سے درگزر فرمایا، اور امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ میرے پیغمبر کے صحابہ سے اگر کوئی خطا اور غلطی ہو جائے اور تمہارے سامنے وہ غلطی اور خطا آئے تو رب کی تعلیم یہ ہے کہ ان سے درگزر کرو۔ اٹھائیے سورہ آل عمران، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ اپنے مومن بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو صحابہ کرام بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، اللہ نے ان سے درگزر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے امت کو تعلیم دی، اگر پیغمبر کے صحابہ سے خطا اور غلطی ہو جائے تو ان سے درگزر کیا جائے۔ یہی تعلیم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے متعلق خصوصی نصیحت اور وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاعْفُوا عَنْ مُسِیئِهِمْ، انصار کا خیال رکھو، ان کے نیکوکار ہیں، بھلائیاں کرنے والے ہیں، احسانات کرنے والے ہیں، ان کے احسانات کو قبول کرو، اور انصار میں سے اگر کوئی خطا کار ہے، گناہ گار ہے، کسی سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس خطا کار اور گناہ گار سے درگزر کرو۔ وَاعْفُوا عَنْ مُسِیئِهِمْ، اپنے صحابہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے ان صحابہ اکرام سے اگر گناہ اور خطا ہو جائے تو ان سے درگزر کرو۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا سبق اور اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ مسلمان ہونے والے ان کی قوم کے ایک ساتھی مدینہ آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز گزار رہے، ان کے ساتھی بیمار پڑ گئے، تکلیف میں تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو زخمی کیا جس کی وجہ سے خون بہنے لگا اور ان کی اس میں وفات ہو گئی۔
سیدنا طفیل بن عمر الدوسی نے خواب میں اپنے اس ساتھی کو دیکھا، وہ بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، اچھی حیت اور کیفیت میں نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے اس ہاتھ پر کپڑا بندھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا اور میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، سوائے اس ہاتھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس ہاتھ کو تم نے خود نے ضائع اور خراب کیا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ سیدنا طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ اور واقعہ سناتے ہیں، اپنا خواب سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ میرے صحابی کے ہاتھوں کو بھی بخش دے، ان کو بھی معاف فرما دے۔ غلطی کتنی بڑی ہے، خطا کتنی بڑی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ یہی سبق دینے کے لیے امت کو کہ اگر پیغمبر کے صحابہ سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جائے اور تمہارے علم میں آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا ہے، اس سے اعراض کرنا ہے، ان کو معاف کر دینا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھلا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے متعلق کئی باتیں کی جاتی ہیں اور عام سادہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدگان کے بارے میں غلط بات کرنا، ان کی برائی بیان کرنا، انہیں برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ وہ فوت شدگان کوئی بھی ہوں، آپ نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، تم فوت شدگان کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو عمل آگے بھیجا، اچھائیاں یا برائیاں، وہ اس کی جزا کو پہنچ چکے ہیں۔ جب عام فوت شدہ کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے تو صحابہ اکرام کے متعلق کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، انہیں گالی گلوچ نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کا یہ خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر سونا، اس کا اجر و ثواب میرے صحابی کہ ایک مٹھی جو، بلکہ آدھے مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، ان کے افضلیت، ان کا مقام اور ان کی شان کس قدر بلند ہے، اسی بات کو ایک حدیث میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، فلمقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کا ایک گھڑی پیغمبر کے ساتھ رہنا تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ تم پوری زندگی نیکیاں کرتے رہو، لیکن تمہاری یہ ساری نیکیاں مل کر بھی صحابی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہوئی ایک گھڑی اس کے اجر و ثواب اور اس افضلیت کو نہیں پہنچ سکتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان، ان کے مقام کو تسلیم کرنے کی بجائے ان پر تبصرہ کرنے والے، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے ایک تمہید سمجھ لیں، جو شخص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایذا دے،
انہیں برا بلا کہے، انہیں تکلیف پہنچائے، وہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کر وہ اللہ کو ایذا پہنچانے چاہ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جزا اور ان کا انجام قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اٹھائیں سورہ احزاب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، ایذا دینا چاہتے ہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے، ایسے گستاخوں کا انجام یہ ہے، ان کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو پیغمبر کے اصحاب کو برا بلا کہیں، ان کو ایذا دیں، انہوں نے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجلس میں تشریف لاتے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کو پریشان دیکھ کر تبدیل ہو گیا۔ کیا وجہ ہے؟ میرے ابوبکر کیوں پریشان ہیں؟ ان کو کسی نے تنگ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور واقعتاً سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کسی سے مکالمہ ہوا، کسی سے بحث و مباحثہ ہوا، جس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں موجود اصحاب سے خطاب فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف مبعوث کیا اور تم لوگوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ وقال ابو بکر صدق، یہ ابو بکر ہیں جنہوں نے کہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ وواسانی بنفسہ ومالی، اور ابو بکر نے اپنے جان و مال کے ساتھ میرے ساتھ تعاون کیا، اپنی جان بھی میرے لیے حاضر کر دی، اپنا مال بھی حاضر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکلیف اور ان کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم لوگ میری خاطر میرے ساتھی ابو بکر کو ستانا چھوڑو گے؟ میری خاطر میرے ساتھی کو ستانا چھوڑو گے؟ حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی پیغمبر کے صحابی کو تکلیف دیتا ہے، کوئی انہیں دکھ دیتا ہے۔ اب جو انہیں گالی دے، جو انہیں برا بلا کہے، جو ان صحابہ کی گستاخی کرے، کیا وہ پیغمبر کا گستاخ نہ ہوگا؟ کیا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت نہیں ہوگی؟ کیا اس کے لیے رسوا کن عذاب نہ ہوگا جو پیغمبر کے صحابہ کا گستاخ ہو؟ دوسری دلیل صحیح بخاری اٹھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جو فاطمہ کو غضبناک کرے گا، غصہ دلائے گا، اس نے گویا مجھے غصہ دلایا، جو اسے ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ناراض کرنا، انہیں غصہ دلانا، انہیں ایذا دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے، انہیں برا بلا کہنا ہے،
انہیں غضبناک کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے وہ اللہ کو ایذا دینے والا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے وہ در حقیقت دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہے، اور اسی کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف محسوس ہوتی ہے جب صحابہ کرام کو تکلیف دی جائے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو، قرہ صحابہ کو دعوت و تبلیغ کے مشن پر روانہ کر دیا ایک علاقے کی طرف۔ اہل علاقہ نے دھوکہ کیا اور ان 70 قرہ صحابہ کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر افسردہ ہوئے، اس قدر غمزدہ ہوئے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں لفظ ہیں، انما کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ ان لوگوں کے خلاف بد دعا کرتے رہے قنوت نازلہ میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شہید کیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف کا احساس ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیف دی جائے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری ہی کی، صحیح بخاری اٹھائیے، واقعہ افک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ارشاد فرمایا یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی۔ منافقین نے بات تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو میرا عذر ختم کرے اس آدمی سے جس کی اذا اور تکلیف مجھے میرے اہل بیت کے متعلق پہنچی ہے، جس نے الزام لگایا ہے، جس نے تہمت لگائی ہے، اس شخص نے تہمت لگائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلغنی اذاہ، اس کی تکلیف مجھے پہنچی ہے۔ آج امی عائشہ کے بارے میں برا بلا کہنا، انہیں گالیاں دینا، ان کے بارے میں لوگوں میں پروپیگنڈا کرنا اور بری باتیں کرنا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوتے تو یہ تکلیف آپ کو نہ پہنچتی؟ اور جو آپ کو تکلیف پہنچائے وہ گویا اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے وہ قرآن کریم کی اس آیت کا مستحق ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان لوگوں پر لعنت ہے، اور دردناک رسوا کن عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کا بسا اوقات دنیا میں بھی برا انجام ہوتا ہے جو گستاخ صحابہ ہوں، پیغمبر کے اصحاب کے گستاخ ہوں۔ دلیل صحیح بخاری اٹھائیے، سیدنا سعد بن ابی وقاص کا واقعہ مشہور ہے۔ سیدنا سعد بن وقاص پر ایک شخص نے الزام لگائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، سازش کی اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ وہیں کوفہ کے ایک شخص نے یہ کہا کہ سعد ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے اور سعد غزوات میں شریک نہیں ہوتے۔ اس طرح کی جب باتیں کی، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بد دعا دی اس شخص کو، فرمایا اما واللہ لأدعون بثلاث، میں 3 بد دعائیں دیتا ہوں۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، کام ریاء و سمعہ، لوگوں کو دکھلانے اور سنوانے کے لیے کھڑا ہے، فاطل عمرہ، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، اور اس کی محتاجی اور فقیری لمبی کر دے،
وعرضہ بالفتن، اور اللہ اسے فتنہ میں مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر، وہ شخص ایسا فتنہ میں مبتلا ہوا کہ بہت ہی بوڑھا ہو گیا، ابرو آنکھوں پر لٹک رہے ہیں، اور اس قدر بڑھاپے کی حالت میں گلیوں میں بیٹھا بھیک مانگ رہا ہوتا، اس قدر محتاج اور فقیر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ گلیوں میں بیٹھ کر کنواری بچیوں کو چھیڑتا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کہنے لگا اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگی ہے۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ ایک اور گستاخ صحابہ کا انجام، ایک اور گستاخ کا انجام دیکھیے۔ صحیح مسلم اٹھائیے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو 10 مبشرہ صحابہ کرام میں داخل ہیں۔ ان پر اروا نامی ایک عورت نے جھوٹا مقدمہ کر دیا کہ سعید رضی اللہ عنہ نے ان کی زمین اور ان کے گھر پر قبضہ کیا۔ سعید رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے گورنر مروان نے اپنی عدالت میں طلب کیا، جناب آپ پر یہ مقدمہ دائر کیا گیا۔ سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، جس نے کسی کی ایک بالش زمین پر قبضہ کیا اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، تو میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ اس وقت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو بد دعا دی، اللہم ان کانت کاذبۃ، اے اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے، فاعمی بصرہا، اس عورت کو اندھا کر دے اور اسی زمین اور گھر میں اس کی قبر بنا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے اسے دیکھا، وہ عورت اندھی ہو گئی واقع، اور دیوار تلاش کر کر کے اس گھر میں چلا کرتی تھی، دیواروں کو چھو چھو کر، اور یہ کہا کرتی اصابتنی دعوت سعید، مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگی ہے۔ اور اسی حالت میں ایک دفعہ وہ اسی گھر کے اندر چل رہی تھی کہ ایک کنویں میں وہ گر گئی، اور اسی میں ہی وہ مر گئی، اور اسے کسی نے نکالا نہیں، وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ یہ گستاخ صحابہ کا انجام۔ میں اس موقع پر ان لوگوں کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی گستاخی کرتے ہیں انہیں احساس دلانا چاہتا ہوں، دیکھو تم کس قدر جرأت کر رہے ہو، کن شخصیات کے متعلق اپنی زبانیں دراز کرتے ہو۔ وہ عظیم شخصیات جن کی دین اسلام کے لیے بے پناہ قربانی ہے، ان کی قربانیوں کو ذرا دیکھ لیتے، ان کے کردار کو ہی دیکھ لیتے، دین اسلام کے لیے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی قربانیوں کو ہی ذرا دیکھ لیتے، تو تمہیں یہ جرأت نہ ہوتی، یہ حوصلہ نہ ہوتا۔ یہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جن کے بارے میں گستاخی کی جاتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، گالی گلوچ کی جاتی ہے، برا بلا کہا جاتا ہے۔ یہی وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، مجھ پر سب سے زیادہ اپنی صحبت، اپنے ساتھ کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ یہی ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق جب غزوہ تبوک کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چندے کا، اپنے گھر کا پورا مال اٹھا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یہی عمر رضی اللہ عنہ ہے، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یہی عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کتنے ہی اونٹ، کتنے ہی گھوڑے، زین اور پورے سامان سمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی۔ ان کی قربانیاں اگر آج ہم دیکھیں تو ہمیں اپنا مسلمان ہونا، اپنا ایمان لانا
اپنی نیکیاں، اپنی شب و روز کی محنتیں حقیر محسوس ہوں کہ صحابہ کرام کیا ان کی قربانیاں تھیں۔ وہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک برداشت کرنے والے، پیٹوں پر پتھر باندھنے والے، بھوک کے باوجود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے والے اور بھوک برداشت کرنے والے، درختوں کے پتوں پر گزارا کرنے والے وہ عظیم صحابہ کرام جب شہید ہوتے ہیں تو اتنا کپڑا موجود نہیں ہوتا کہ ان کو کفن دیا جا سکے، سر ڈھانپا جاتا، قدم برہنہ ہو جاتے، قدم ڈھانپے جاتے تو سر ظاہر ہو جاتا۔ ایسے عظیم صحابہ جو بھوک برداشت کرنے کے باوجود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں اترنے والے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے والے، ان عظیم صحابہ کرام کے بارے میں تبصرے کرنا، ان کے متعلق باتیں کرنا کس طرح تمہیں گوارا ہوتا ہے، کس طرح تمہارا حوصلہ ہوتا ہے؟ ارے ایک عام آدمی اس کی غیبت کرنے کو ہی قرآن کہتا ہے اس طرح ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور جو صحابہ کرام کی غیر موجودگی میں ان کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، باتیں کی جائیں، گالی گلوچ دی جائے، انہیں برا بھلا کہا جائے، ان کے برائی، ان کے معاملات کو اچھالا جائے اور ان کے اعمال کا ذکر کیا جائے اور اس پر تبصرے کیے جائیں، یہ کیسے گوارا ہوتا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ فقد اغتبت، اگر ایک مسلمان میں ایک برائی اگر ہو اور وہ تم اسے اس کے غیر موجودگی میں بیان کرو تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ برائی نہ ہو تو یہ بہتان تراشی ہے۔ آج صحابہ اکرام کے بارے میں جتنی باتیں کی جاتی ہیں ان میں 90 سے 95% باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں، بہتان اور الزام ہے، اور صحابہ اکرام پر وہ بہتان تراشیاں کی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی 5% باتیں سچی بھی ہیں، صحیح بھی ثابت ہیں، تو ان کی غیبت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیسے جب ایک عام مسلمان کی غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے تو صحابہ کرام کی غیبت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میں ایک ذمہ دار اسٹیج سے یہ التجا کروں گا کہ خدا را اللہ کا خوف رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی احساس کریں کہ ہمارا یہ پیارا وطن پاکستان اس قسم کے حرکات، اس کردار اور اس طرح کے تعصب اور نفرتیں پھیلانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی یہ ملک تباہ ہو چکا ہے، معیشت کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے کس قدر یہ ملک پیچھے جا چکا ہے، اور اب اس میں یہ اختلافات اٹھانا، صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنا اور ملک کے اندر نفرتیں پھیلانا، فرقہ واریت پھیلانا، فرقہ واریت کو ہوا دینا کسی طرح بھی یہ درست نہیں ہو سکتا۔ ہم اس موقع پر حکومت وقت اور ذمہ دار اداروں سے بھی درخواست کرتے ہیں خدا را ایسے لوگوں کو لگام دی جائے، ان کو روکا جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے جو اس ملک عزیز میں، اس وطن پاک میں فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان گستاخان صحابہ کو برے انجام تک پہنچانا چاہیے اور اس ملک کے امن و امان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حکومت وقت اور ذمہ دار ادارے وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ اس امن و امان کو قائم رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ایک مسلمان کا کردار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس کا سبق دیا ہے کہ وہ ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ ہمیں اس دعا کو کثرت سے پڑھنے اور اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ان اہل ایمان کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ تو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ سورۃ الحشر کے پہلے رکوع کی یہ آخری آیت ہے، اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اپنے دلوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے متعلق پاک صاف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔